السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات، شب جمعہ ہے اور شہادت حضرت زہرا سلام اللہ ہے۔ کافی لوگ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اپنی منتوں کو، اپنی حاجتوں کو اور اپنی دعاؤں کو اس شب میں بحق دفعہ حضرت زہرا سلام اللہ پانا چاہتے ہیں۔ تمام بیماروں کی شفا کے لیے بحق طفیل بیمار کربلا اور پہلو شکست حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی مریضوں کو، اسی طرح ہمارے مولا ہمارے آقا امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے سب مل کر اما یجیب کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء برحمتک ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام تحیۃ الاکرام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والصدیقین وعلی خیر خلقہ البشیر النذیر السراج المنیر الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن دائم علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الحدیث وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ وصدق رسولہ وصدق ولی الکریم، صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حضرات، شہادت حضرت زہرا سلام اللہ کے ایام ہیں۔ امید ہے کہ ہم سب کو ان ایام میں تمام نعمات سے بالاخص نعمت شفاعت اہل بیت سے مالا مال فرمائے، شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ نصیب ہو، تمام دنیاوی اور آخرتی نعمات و رحمات سے بہرمند ہوں، ہر بلا سے بالاخص بلائے کفر و شرک و الحاد و کینہ و عدوت سے محفوظ رہیں، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب ان کے خاص آوان و انصار میں محشور ہو سکیں ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، جس طرح سے میں اس سے پہلے والی مجالس میں عرض کیا کہ موضوع اور عنوان ان مجالس کا آپ لوگوں کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں وہ انتخاب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ آپ کی زندگی میں آپ نے کس طرح سے اور کن کن چیزوں کا انتخاب کیا ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں اسی کو انتخاب کریں۔ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، اس کائنات میں انسان کے علاوہ شاید جن ایک ہی مخلوق ہو جن کے پاس اختیار ہے۔ اب جنوں سے بحث نہیں ہے، اب آئے دیکھیے انسان کے علاوہ جتنی چیزیں اور جتنی مخلوقات نظر آتی ہیں، سب کے سب وہ اختیاری زندگی نہیں گزار رہے ہیں بلکہ اجباری زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن
امتیاز اور فرق انسان کا یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کے اندر یہ جو کیفیت دی ہے اس کیفیت کے ساتھ اختیار دیا ہے. یہی اختیار ہے جو انسان کے لیے معاد کا مفہوم اور اسی طرح روز قیامت حساب و کتاب کا مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے. معاد، حساب، یوم جزا دوسرے مخلوقات کے لیے نہیں ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے، اسے کہ ان کی زندگی حیوانی زندگی ہے. پتھر و حجر و شجر کے لیے نہیں ہے، دنیا میں جتنے ذرات چل رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، اسے کہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ معاد رہے. لیکن انسان چونکہ اختیاری زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، چاہے اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے. یہ دونوں کا اختیار انسان کے لیے دیا گیا ہے، چنانچہ انسان کے لیے معاد ہے. ایک الگ گفتگو ہے فلسفے میں. بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بھی مجبور ہے، کیوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، چنانچہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کوئی برا کام کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے، دانائے مطلق ہے، عالم مطلق ہے، عادل مطلق ہے، تبھی تو انسان کو اختیار دیا ہے. حالانکہ اس اختیار کو خدا تعالیٰ جب چاہے وہ چھین سکتا ہے، لیکن وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچپنے سے لے کر موت تک انسان کو مہلت دیا ہے کہ اچھا کرے یا برا کرے، اما شاکرا و اما کفورا. یہ انسان پر ہے، مجھ پر ہے، آپ پر ہے. تو چنانچہ ہماری زندگی کا امتیاز ہی اسی میں ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے. اگر ہمارا اختیار، ہماری فکر و اندیشہ عقلی طور پہ، عقیدتی طور پہ، اور جس چیز کو ہم بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اسی کو عمل کریں، ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہماری زبان، ہماری فکر، ہمارا عقیدہ اگر ایک ہو جائے انتخاب میں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو نہیں سکتا. افسوس کی بات یہی ہوتی ہے کہ ذہنی طور پہ کچھ انتخاب ہوتا ہے، زبانی طور پہ انتخاب الگ ہوتا ہے، عملی طور پہ انتخاب الگ ہوتا ہے، اعتقادی طور پہ انتخاب الگ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح سے دوگانگی اگر پائے جائے خود انسان کے اندر، تو انسان کی زندگی ہمیشہ اس مرحلے سے جو کہ مؤمن کے دائرے میں ہوتی ہے نہیں رہ سکتی. اسی لیے انسان کے اندر ڈپریشن وغیرہ جو ہوتا ہے، کیوں؟ اسے کہ انسان اپنے انتخاب میں راسخ نہیں ہے. چنانچہ اب آئیں دیکھیں، ہم اگر اپنی زندگی کو بیوی کی زندگی سے تطابق یا ملانا چاہیں، اگر ہم ان کو اسوہ عمل قرار دینا چاہیں، دیکھیں کہ بیوی کی زندگی میں انتخاب کس طرح سے رہا ہے. میں کل کہ میں نے اس میں عرض کیا تھا کچھ معروضات، آج انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 3 انتخاب بتاؤں گا جو کہ بیوی نے انتخاب کیے ہیں، اور اس انتخاب کا نتیجہ یہ ہے کہ بیوی کی زندگی جاوید ہو گئی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو صرف کل ملا کے 18 سال کی زندگی تھی، لیکن اس کے نتائج اتنے عظیم تھے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. تو سب سے پہلا جو انتخاب بیوی نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ انتخاب ہے انتخاب رضا الہی، لوگوں کی مرضی پر. دیکھیے ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا ایک کو خوش کرے یا سب کو خوش کرے. سب کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے. اگر ایک کو خوش کر لے تو ممکن ہے. اس میں نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر انسان ایک کو خوش کرتا ہے
جو کہ خدا ہے، اللہ ہے، تو راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کو خوش نہ کرے، لوگوں کو خوش کرنا چاہے، تو لوگوں کو خوش کر ہی نہیں سکتا۔ آپ بارہا اس کی مثال سن چکے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے جوان بیٹے کو جو درس دے رہے ہیں، انہیں کیا کہا کہ بیٹا اگر دنیا کو، لوگوں کو، عوام کو خوش کرنا ہے تو ممکن ہی نہیں خوش کریں آپ۔ کیوں؟ اسے کہ جو بھی کریں، کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ جس طرح سے اپنے بیٹے کے ساتھ چلتے چلتے، جب دونوں چل رہے تھے اپنے ساتھ، جو سواری تھی یا گدھا تھا، وہ سواری کے ساتھ چل رہے ہیں، لوگ ہنس پڑتے ہیں کہ یہ دو کتنے بیوقوف ہیں کہ اپنے ساتھ سواری رکھتے ہوئے سوار نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر کہا بیٹے تم چڑھو، سوار ہو جاؤ بیٹے کے ساتھ۔ لوگ پھر ناراض کہ جوان بیٹا سوار ہے اور باپ پیدل ہے، کہ تم نیچے آ جاؤ، میں سوار ہو جاتا ہوں۔ جب باپ سوار ہوئے ہیں، بیٹا چل رہا ہے، لوگوں کو پھر اعتراض کہ بیٹا بیچارہ چل رہا ہے اور باپ خوشی سے سوار ہے۔ کہ نہیں، ہم دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بے رحم ہیں کہ ایک بیچارے حیوان پر دونوں سوار ہو گئے ہیں۔ کہ نہیں، ہم سواری کو خود اٹھا لے جاتے ہیں۔ لوگوں نے ہنسنا شروع کیا۔ پھر ناراض کہ یہ کیسے بیوقوف ہیں کہ سواری کو خود سوار کر رہے ہیں۔ تب یہاں پہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، اگر تم عوام کی خوشنودی چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو رضا الہی حاصل کر لو۔ اگر اللہ خوش ہو جائے تو پھر دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں 2 قدم آگے بڑھوں گا بی بی کی زندگی کے سلسلے میں۔ دیکھیں، آپ کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک رضا الہی ملا کو معیار رہا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال انتخاب ہمسر۔ جب جوان بیٹی ہوتی ہے تو کافی پیغام آتے ہیں، لوگوں کی طرف سے لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور مخصوصاً اب دیکھیں کوئی جوان اگر بیٹی ہو اور وہ بھی اس کا ٹائٹل ہو شہزادی کونین دخت گرامی اسلام، یہ تو مکہ نہیں ہے کہ فقر میں زندگی گزر رہی ہو، بلکہ مدینہ ہے۔ مدینہ میں جو صورتحال ہے وہ الگ ہے۔ صورتحال کون سی صورتحال ہے؟ یہاں پہ مدینہ میں جو مسلمانوں کے سردار ہیں وہ رسول اللہ ہیں۔ حکومت آ چکی ہے، قدرت آ چکی ہے، پیسہ آ چکا ہے، لوگوں کا جوق درجوق آنا ہے، دنیا کے ہر گوشے و کنار سے لوگ متوجہ ہو رہے مدینہ۔ اب اس حالت میں اکلوتی بیٹی حضور کی ہو، کتنی نگاہیں ہوں گی۔ دیکھیں، اگر کوئی اچھی لڑکی، خوبصورت لڑکی کہیں ہو تو جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تلاش میں ہوتے ہیں، اور کچھ خواتین جو اس کام میں حصہ لینا چاہتی ہیں ان کی نگاہیں میں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مدینہ میں بھی یہی صورتحال ہوگی، کافی پیغامات۔ لیکن یہاں پر بی بی ایک ایسے شخص کو انتخاب کرتی ہیں، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ مقام ہے، نہ منصب ہے، نہ کچھ، بلکہ ایک سادہ سیدھا جوان ہے۔ وہ کون ہے؟ ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ۔ جب لوگوں کے مختلف پیغامات آتے ہیں تو رسول اللہ کسی پیغام کو خود سے رد نہیں کیا، آتے تھے بی بی سے سوال کرتے تھے، تو بی بی کا ایک ہی جواب ہے کہ نہیں۔ جب مولا کائنات کا پیغام آیا ہے، رسول اللہ جیسے پیغام کو لے جاتے ہیں اور بی بی سے سوال کرتے ہیں، تو بی بی ایک ہی سوال کرتی ہیں، فرماتی ہیں کیا ارضی اللہ من ھذا،
کیا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ جوان ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے۔ جیسے یہ فرماتے ہیں تو بیوی خوشی سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی ہے، تو یہی خاموشی بیوی کی رضا کی دلیل بنتی ہے، اور رسول اللہ اس شادی کو انتخاب کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بیوی کے ایک چھوٹے سے انتخاب پر، کون سا انتخاب ہے؟ روٹی تیار ہو، روزے کا دن ختم ہو رہا ہے، فاقہ شکنی روزہ کھولنے کا موقع ہے، افطار کا ٹائم ہے، دق الباب ہو رہا ہے، یتیم اسیر مسکین وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو بیوی ایک روٹی دے کر نہ جانے اس انتخاب میں، اس اخلاص میں کتنا عظیم خزانہ چھپا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انتخاب کو خرید لیتا ہے، اور اس کے عوض میں سورہ انسان کے 18 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ کتنا عظیم سرمایہ بخش دیتے ہیں، لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، بذل و ایثار و بخشش کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے آیت نازل نہیں ہوتی۔ لیکن کیا انتخاب رہا ہے بیوی کا، اس انتخاب میں کتنا عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہو رہا ہے۔ سورہ دہر، سورہ انسان نازل ہو رہا ہے، یہ انتخاب ہے۔ تو چنانچہ آئے دیکھیں بیوی کی زندگی کے سلسلے میں آپ کے انتخاب کے لیے جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ دیکھیں۔ اگر بیوی چاہتی ہیں اس دنیا کی آسائش بہت کچھ حاصل کر سکتی تھی، لیکن وہ مرضی الہی انتخاب کرتی ہے۔ دوسرا انتخاب، اب یہاں پہ میں رک کر یہ بھی عرض کر دوں، چونکہ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، یہ میں کہتا چلوں کہ بی بی نے جو انتخاب کیا ہے نا ہمسرداری کا شادی کے لیے، ایک بہترین نسخہ بھی ہے۔ آیت اللہ بہجت خدا غریق رحمت کرے، ان سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ جو ڈپریشن، انگزائٹی، افسردگی، پریشانی وغیرہ وغیرہ کیوں چھا گئی ہے، تو آپ نے کہا سیدھا سادہ نسخہ ہے، شادی کر لو۔ کہ شادی کے بعد بھی ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر شادی کے بعد بھی ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ رابطہ اپنی بیوی سے اچھا نہیں ہے۔ کہ بیوی سے رابطہ بھی اچھا ہے، کہ اللہ سے رابطہ اچھا نہیں ہے۔ جو شخص شادی شدہ ہوگا اس کا رابطہ بیوی سے اچھا ہوگا، بچوں سے اچھا ہوگا، خوشگوار زندگی گزارے گا، اور اللہ سے اس کا رابطہ ہوگا، اللہ محور زندگی ہو جائے گی، اس کے اندر امید ہوگی، تو اس کے بعد ڈپریشن کیسے ہوگا، کاہے کا آئے گا، کیسے ڈپریشن آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہ تو بالکل سادہ سیدھا نسخہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک دنیا چھپی ہوئی ہے۔ اگر انسان چاہے اس کو گہری نگاہ سے دیکھے کہ ڈپریشن، افسردگی، انگزائٹی ہو ہی نہیں سکتی کسی کے پاس ایمان ہو، اللہ سے رابطہ اچھا جڑا ہو، اہل بیت سے رابطہ اچھا جڑا ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اور ساتھ میں وہ اس کی خوشگزار زندگی گزر رہی ہو، تو انگزائٹی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں اگر انسان رضا الہی کو انتخاب کر لیتا ہے، مولا کائنات کی زندگی دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ
محنت میں، زحمت میں، مشقت میں جاگ کر اللہ کی مرضی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن وہ علی جو شوہر زہرا ہے، ایک رات چین اور سکون کی نیند سو کر جس نے رضائے خدا کو خریدا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کو جس نے خریدا ہے، مالک مرضی الہی بنا ہے، ایک رات چین اور سکون سے سو کر، محنت سے نہیں، یہ اور ہے کہ جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں، ضربۃ علی یوم خندق، یہ یوم خیبر جو ضربت علی خیبر کے میدان میں ہے، وہ عبادت ثقلین سے بھاری ہے، وہ الگ ہے۔ جس کی نیند اللہ کی مرضی کے برابر ہو جائے، اس کا جاگنا، اس کی نگاہیں، اس کی زبان، اس کا جنگ کرنا کتنی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ دیکھیں، ہم ایسے اسووں کو ہمارے درمیان رکھتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، ایسے ایسے نمونے ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کمیل بن زیاد ایک رات کی تاریکی میں مولا کائنات کو پیچھے پیچھے جا کر ایک دعائے کمیل کا نسخہ حاصل کیا۔ نہ جانے وہ ایک رات کمیل مولا کائنات کے پیچھے جا کر کیا حاصل کی کہ کمیل کی زندگی آباد ہو گئی۔ آج تک کمیل دنیا میں بہت ہی زندہ، شاداب، آباد۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو شہرت نہیں مل سکتی۔ حر ایک رات میں ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں، جہنم کی وادی قار سے نجات دے کر جنت کی اس وادی میں پہنچ جاتے ہیں کہ حر کا نام چمک رہا ہے۔ لیکن ادھر آئیں دیکھیں، شمر، عمر سعد کیا انتخاب کرتے ہیں؟ دنیا کی مرضی، یہاں پر اللہ کی مرضی۔ حالانکہ عمر سعد یزید کی مرضی حاصل کرنے کے لیے حکومت رائے کا دھوکہ تھا، اپنے بچپنے کے ساتھی دوست کو اس طرح سے شہید کیا۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن ہوائے نفس مجبور بنا دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پوری دنیا، پوری آخرت ختم، خراب ہو گئی۔ نہ شہر رئی کی حکومت ملی، نہ کچھ۔ مولا حسین کیا فرمائے تھے؟ اگر تو چاہتا ہے تو میرے جو 7 باغات ہیں پورے کے پورے باغات تجھے دے دوں گا میں۔ اگر تو چاہتا ہے جنت، ابھی میرے ہاتھ سے سیدہ شباب اہل جنہ، میں جنت کا سردار ہوں، ابھی لکھ کر دے رہا، یہ کام نہ کر۔ حالانکہ مولا حسین کے لیے ضرورت نہیں تھی اس طرح سے اس لالچ کو بیدار کرے، لیکن مولا حسین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہادی تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ ہدایت کا نتیجہ یہی تھا کہ اس خفتہ ضمیر کو جگانا ضرورت تھی۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ دیکھیں، کبھی کبھار لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تفریح میں، خوشی میں اگر کوئی آسائش ہو جائے، انسان کی انگزائٹی، انسان کا ڈپریشن ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ چند لمحوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر حقیقی نجات چاہیے، اللہ سے رابطہ ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگر انسان اللہ کو خوش کر دے، امید بڑھا لے، رابطہ اللہ سے مضبوط بنا لے، تو اس کے بعد اس انسان کی عاقبت بخیری ہو جائے گی۔
چنانچہ دیکھیں ایماتہار بھی جب بھی کوئی تفریح کی یا خوشی کی بات آتی ہے مزاح، اس میں رضا الہی کو مد نظر رکھتے ہیں. اگر رضا الہی ہو تو اس سے بڑھ کر اور ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ سب سے پہلی چیز آج کی مجلس میں جو عرض کیا کہ بی بی نے رضا الہی کا، اللہ کی مرضی کا انتخاب کرتے ہیں لوگوں کی مرضی پر. نتیجہ دیکھیں ماشاء اللہ. دوسرا، بی بی اپنی زندگی کے معمولی طور و طریقے کو انتخاب کرتی ہیں اشرافی یا جو فیک اور بناوٹ زندگی سے. دیکھیں دو طریقے کی زندگی ہوتی ہے. انسان کبھی کبھار اپنی زندگی کو بناوٹ یا ایک لوگوں کو بتانے کے لیے زندگی گزارے، ایک حقیقت میں جو ہے ویسے ہی زندگی گزارے. بی بی معمولی زندگی کا انتخاب کرتی ہیں، اشرافی زندگی کا انتخاب نہیں کرتی. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ آئے دیکھیے، تھوڑا پس منظر کو دیتا ہوں میں. مکہ میں فقر تھا، مکہ میں ناداری تھی، مکہ میں لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. 13 سال مکہ میں زندگی کچھ اور تھی، لیکن مدینہ کی زندگی کچھ اور ہے. مدینہ میں رسول اللہ حکومت کر رہے ہیں، جنگیں جیت رہے ہیں، مال و متاع ہر چیز ہے، لیکن بی بی معمولی زندگی گزارنا چاہتی ہے. اگر وہ چاہتی، جاہو حشم، کنیز، غلام آتے تھے، لوگوں سے پیسہ لے کے نہ جانے کیا کیا کر سکتی تھی. لیکن آپ ایک بیوی کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، اب تصور کریں، بیوی ہیں شوہرداری، ماں ہیں پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی اور حاملہ. یہ سب ایک ایک سال کے فاصلے میں، 1-1.5 سال کے فاصلے میں سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو اب یہاں پہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پہلا بچہ ہو جائے، دوسرا بچہ جلدی ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ 4 بچے اور 5ویں بچے کی حاملہ. مدینہ کے بلکہ پورے اسلامک ممالک کے ہیڈ رسول اللہ کی بیٹی، اکلوتی بیٹی. مہمانوں کا آنا صبح شام، ان تمام چیزوں کے باوجود بی بی چکیاں پیس رہی ہے. اللہ اکبر. چکیاں پیس کر بچوں کو پال رہی ہے. معمولی زندگی ہے، اشرافی زندگی نہیں. یہ جو انتخاب بی بی کا ہے خود اپنے سے ہے. یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو کنیز در زہرا بنانا آتے تھے، ان کو کنیز کی طرح وہ ٹریٹ نہیں کرتی تھی. اب دیکھیں، چاہے قمبر ہوں یا چاہے فضہ ہو. فضہ جب گھر میں آئی تھی، مولا کائنات آزاد کر کے اس کو، فضہ کو رہا کیا تھا، تو فضہ کی آنکھوں سے آنسو کہ آقا مولا آپ کے در کے بعد میں اور کون سے در پہ جاؤں. یہاں پہ مولا کائنات جب گھر میں لاتے ہیں، عام طور پہ ہوتا تھا کہ کوئی اور جوان عورت گھر میں آ جائے تو گھر کی جو عورت ہوتی ہے اس کے اندر ایک جلن سا، حسد سا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر بی بی رضا الہی، یہاں پر فضہ کو کنیز کی طرح نہیں بلکہ اپنی ساتھی کی طرح ہے، ڈیوائڈ کر رہی ہیں. ایک دن وہ برتن دھوئے، ایک دن یہ برتن دھوئے، ایک دن وہ کھانا پکائے، ایک دن یہ کھانا پکائے. اللہ اکبر. فضہ
بعد شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو جملات و کلمات بی بی کے بارے میں بتائی انسان سوچ نہیں سکتا. چنانچہ عادی معمولی سادہ سیدھا زندگی انتخاب کرتی ہیں بناوٹی اشرافی زندگی پر. ظاہر سے پتہ اگر ایسی بات ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بچوں کی تربیت ویسے ہی ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے. حسن و حسین، زینب ام کلثوم. اللہ اکبر. اگر کسی کے بچے تھوڑا سا اگر دیکھتے ہیں کہ ناز و نازشوں میں پلتے ہیں تو اسپوائل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ حسن و حسین ام کلثوم و زینب، کیا تربیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے اتنے عظیم پاک دامن ہوتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں حسن و حسین امام تھے، انما یرید اللہ کا ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطیہ تھا. اب بتائیں زینب ام کلثوم کے لیے بچپنے سے کیا تربیت تھی. اللہ اکبر. انتخاب حضرت زہرا سلام اللہ سادہ سیدھا زندگی. اور تیسری چیز بی بی وظیفے کو انتخاب کرتی ہیں، ہوائے نفس کو نہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کر ہوائے نفس کو انتخاب کر لیتا ہے، لیکن بی بی یہاں پہ وظیفے کو انتخاب کرتی ہیں، ہوائے نفس کو نہیں. کون سا انتخاب ہے؟ انتخاب سخن، سکوت پر، خاموشی پر. خاموشی نہیں. اگر بی بی چاہتی تو گھر میں بیٹھ کر جس طرح سے عورتیں ہوتی ہیں نا، کچھ عورتیں کوستی پیٹتی رہتی ہیں لیکن باہر زبان کھلتی نہیں. یہ وہ بی بی جو مخدرہ ہے، دامن عصمت و عفاف و حجاب میں پلی ہو، کوئی مرد نہ دیکھا ہو، آواز نہ سنی ہو، لیکن یہی بی بی اگر ضرورت پڑتی ہے تو جابر جیسا شخص علم کا بھوکا علم کی تلاش میں آتا ہے تو بی بی جابر کو علم کے گوہر اونڈل رہی ہے، دے رہی ہے. یا اگر ضرورت پڑتی ہے مولا کے حق کے دفاع کے لیے آ رہی خطبہ دے رہی ہیں. کون سا خطبہ انسان سوچ نہیں سکتا مولا کی دفاع میں. اب دیکھیں عام طور پہ انسان عام حالت میں جب ہوتا ہے تب یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کبھی کبھار ایک گلاس پانی بھی نہ ہو تو اسپیچ دیتے دیتے انسان کی زبان تھوڑا عاجز آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر سلام ہو بی بی پر، محسن کا شہید کمر خمیدہ زخم ہے، شوہر پر اتنے تمام ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جا رہی ہے اور جانتی ہے کہ اس دربار سے کچھ ملے گا نہیں، لیکن دربار میں مقدمہ درج کرتی ہیں اور مقدمے کے لڑنے کے لیے خود سے کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ خطبہ انسان سوچ نہیں سکتا. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے تو خطبہ فدق کے سلسلے میں کچھ معروضات عرض کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے. سبحان اللہ. سکوت بی بی کے لیے نہیں ہے، بلکہ سکوت کے بجائے کیا ہے؟ سخن گفتن، زبان کھولنا، حق گوئی کے لیے کھڑا ہونا، چاہے دنیا کچھ بھی ہو جائے. کیوں؟ اسے کہ وظیفہ ہے بی بی کا. اس وظیفے کو بی بی انجام دینے کے لیے کسی بھی طریقے سے کوتاہی نہیں کرتی. دیکھیں سخن یا زبان کھولنے کی جو نوبت آتی ہے، اگر زینب کبریٰ علیہ مقام کے لیے یہ زبان کھولنے کی ہمت و جرأت ہے تو خود زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے قد علمت من امی،
جب امام سجاد روحی و ارواح العالمین لہ الفدا پوچھتے ہیں یا عمتی عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ ہمت و جرأت کہاں سے آئی، آپ نے کہاں سے سیکھا یہ سخن، یہ طریقہ؟ اگر مرد ہوں تو الگ بات ہے، اگر امام سجاد ان تمام مظالم کے باوجود گفتگو کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن بی بی اگر کھڑی ہو رہی ہے، زینب علیہ مقام کچھ اور ہے۔ سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے سنا، کہاں سے سیکھا؟ فرماتی ہیں قد علمت من امی، میں نے میری ماں سے سیکھا ہے، جبکہ 3 سال کی تھی، 4 سال کی تھی، چھوٹی بچی تھی، لیکن ماں جیسے ہی مسجد میں گئی ہیں سخن سپیچ کے لیے، زبان کھولی ہے، تو وہ جو سیکھنا زینب کبریٰ کے لیے ہے وہ کربلا کے بعد کوفہ و شام میں کام آیا ہے۔ چنانچہ دیکھیں، اگر انسان اللہ کی مرضی کو انتخاب کرے، سادہ زندگی کو انتخاب کرے، حق گوئی کو انتخاب کرے، تو انسان کی زندگی بیوی کی زندگی سے قریب ہوتی جائے گی۔ بیوی کو ہم اسوہ اور نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چونکہ شہادت کی شب ہے یا شام غریبہ ہے، آپ کی آخری جو دعا ہے وہ دعا عرض کرتا ہوں میں۔ مولا حسن فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آخری ایام میں ہماری ماں کی یہ دعا ہے، اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، اے خدا میرا امتحان میرے دین کے سلسلے میں نہ ہو۔ اللہم لا تجعل، اے خدا قرار نہ دے ہمارے امتحان کو دین کے سلسلے میں۔ اللہ، بہت ہی سخت ہے، مشکل ہے دین کا امتحان۔ بیوی جب اللہ سے دعا کر رہی ہیں اس کی کوئی معنی ہے، اور فرماتی ہیں وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرُ هِمَّتِي، اے خدا اس دنیا کو میری سب سے زیادہ کوششوں کا مرکز نہ بنا۔ کیوں؟ اسے کہ دنیا قنطرہ، چھوٹی دنیا ہے۔ اس کے معنی نہیں کہ انسان کام نہ کرے، وظیفے کو انجام نہیں، وظیفے کو انجام دے، کام کرے، جو کچھ ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی آخری دعا ہے۔ آئیں درے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جائیں اور اپنے دامن کو پھیلائیں، بیوی سے بھیک مانگیں۔ بیوی، آپ کی شفاعت صرف اس دنیا میں نہیں، قبر میں چاہیے، صرف قبر میں نہیں، روز قیامت چاہیے، صرف روز قیامت میں نہیں، معاد چاہیے، روز معاد نہیں، جنت میں جانے کے بعد بھی آپ کی شفاعت چاہیے۔ ہاں، بیوی جب شفاعت کے لیے 2 ہاتھ کو لائیں گی وہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ایام میں مولا آقا امیر المؤمنین یعصب الدین مظلوم اول، جو گھر گھر جا کر بیوی یہی نعرہ بلند کرتی نا، فقد النبی وظلم الوصی، نبی کو تم نے کھو دیا اور اس وصی پہ ظلم اٹھایا۔ فقد النبی وظلم الوصی، یہ آواز تھی، یہ سلوگن تھا بیوی کا۔
ظلم کیسے ظلم تھا؟ اللہ اکبر. ظلم یہ تھا کہ جب مولا جہاں کہیں بھی جس جگہ جاتے تھے تو ان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا. جاب پہ جا رہے ہیں روزی کی تلاش میں، اکیلے علی کھڑے ہوں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں، سب چھوڑ کے اکیلے چھوڑ رہے ہیں. جو ہیومیلیشن ہوتا ہے نا، بالکل اکیلا کرنا. آپ دیکھیں یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی نہج اللہ شرح نہج البلاغہ میں اہل سنت کے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایام ایسے ہو گئے تھے کہ علی جہاں جہاں جاتے تھے لوگ وہاں سے خالی کر کے الگ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مسجد نبی میں جا رہے ہیں، علی کو چھوڑ کے لوگ اکیلا تنہا. علی اکیلے کھڑے ہیں مسجد نبی میں. کیا دیکھا؟ حسن حسین داخل ہوتے ہیں ردا اور امامے کے بغیر، چپل نہیں، آؤ ہو فغا گریا ہو ساری. جیسے ہی آتے ہیں مولا آقا حسن و حسین کو دیکھ کر مولا کائنات سوال کرتے ہیں. تو مولا حسن کا جملہ یہ، بابا اماں اس دنیا سے چلی گئی. اگر کبھی کبھار انسان کو کوئی ناگوار خبر ملنی ہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کوئی خبر اس طریقے سے دی جائے. مشکل ہوتا ہے. خدا حافظ اگر کوئی ناگوار خبر ہوتی ہے تو انسان کو پہلے تیار کیا جاتا ہے، تسلی دلاسا دیا جاتا ہے، شفقت دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ننھے بچے حسن حسین آئے ہیں، اپنی ماں کی شہادت کی خبر لے کر آئے ہیں. یہاں پہ مولا امیر المومنین کو جیسے خبر ملتی ہے سقط علی وجہ، منہ کے بل گرتے ہیں. یہ کیسے منہ کے بل گرنا ہے؟ اللہ اکبر. آقا مولا آپ اکیلے منہ کے بل نہیں گرے، کئی اور مقامات ہیں کہ منہ کے بل گرے. کون ہے اس میں؟ مولا عباس بھی جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، جیسے ہی تیر آتا ہے تو مولا عباس منہ کے بل جب زمین پہ گرے، نہ جانے کیسی کیا کیفیت ہوگی. ایک ہی آواز ہوتی ہے نا، آواز السلام علیک یا ابا عبداللہ. اب جیسے آقا مولا امیر المومنین کو افاقہ ہوتا ہے، تو جیسے افاقہ ہوتا ہے تو مولا کمر کو تھامے گھر جاتے ہیں. بی بی کی وصیت کے مطابق رات میں غسل دینا ہے، رات میں کفن پہنانا ہے، رات میں حنوط دینا ہے، رات میں دفنانا ہے. یہ بی بی کی وصیت ہے. مولا دن میں خاموش ہے، نہ جانے بچوں کی آواز کو کس طرح سے مولا تسلی دے رہے ہو. اللہ اکبر. روایت حدیث میں ہی بتاتا ہے کہ مدینے والوں کو پتہ نہیں چلا، اکیلی بیٹی ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے رات ہوتی ہے تو رات کو جیسے ہوتی ہے مولا بی بی کے جنازے کو تیار کرتے ہیں. سلمان سے کہتے ہیں سلمان تم پانی کا اہتمام کرو. اب جیسے بی بی کا جنازہ لٹا دیا جاتا ہے تو مولا غسل کے لیے اہتمام کرتے ہیں. جیسے کپڑا نکالنا چاہتے ہیں، کیا دیکھا کپڑا چپکا ہوا ہے. مولا کی زبان سے ایسی چیخ نکلتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ چیخ ایسی چیخ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے رسول اللہ دیکھو، آؤ دیکھو، یہ تمہاری امانت ہے. آج تک مجھے بی بی نے نہیں بتایا کہ پہلو شکستہ ہے. اللہ اکبر. کیا علی کی مظلومیت ہے، کیا چیخ نکل رہا ہے. صرف یہ چیخ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن آئے دیکھیں علی سعدی دوسرے علی بھی زندان شام میں چیخ مارتے ہیں. کون سی چیخ ہے؟
ایسی چیخیں جیسے ہی حضرت سکینہ کو غسل دینے کے لیے تیار کرتے ہیں، کیا دیکھا، کپڑے چپکے ہوئے ہیں، کمر خمیدہ ہے، پہلو شکستہ ہے، آواز یہ السلام علیک یا جدہ، دادا علی سلام ہو، آئے دیکھے تمہاری زوجہ زہرا کی طرح یہ سکینہ بھی پہلو شکستہ ہے۔ على القوم الظالمين سعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك ندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 اللهم انزل علينا بركات رحمتك غفرانك رضوانك اللهم تقبل منا الاسم العليم اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واهدنا إلى صراط علي بن أبي طالب اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره بالنبي وآله ماتم حسين